آئینہ دیکھتے وقت چھینک کا آ جانا بہت جلد دولت آنے کی نشانی ہے۔ پاخانہ کرتے وقت کھانسی آ جائے تو سمجھ جاؤ تم بیمار ہونے والے ہو۔ لیٹ کر کچھ کھانے سے پینے سے جگر کا کینسر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ سوتے وقت چھینک کا آ جانا جلد گھر میں پریشانی لانے کی علامت ہے۔ رات کو سوتے ہوئے دانت میں درد کا ہونا جلد بخار ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں پرندوں کا نہ آنا بہت جلد گھر میں غربت و فاقہ آنے کی نشانی ہے۔ دو ایک ساتھ گھر میں کبوتروں کا آنا گھر میں جلد شادمانی ہونے کی علامت ہے۔ کالی بلی کا گھر میں آنا مصیبت کی نہیں بلکہ بہت جلد خوشی آنے کی علامت ہے۔ نہار منہ کڑوے بادام کھا لینے سے انسان کا دماغ بندر جیسا تیز ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بادام کھانے سے انسان کی عقل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گڑ کھا کر رات کو سو جانے سے انسان کو زندگی میں کبھی شوگر نہیں ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں غصے میں کانپتے ہیں تو تمہیں مرگی کی بیماری جلد ہونے والی ہے۔ صبح اٹھتے ہی سر کے پیچھے درد اٹھتا ہے تو سمجھ جاؤ تمہاری جلد بینائی کمزور ہو جائے گی۔ نابینا اندھے بندے کی عقل اور یادداشت عام آدمی سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جو افراد بہت کم نہاتے ہیں ایسے لوگ جلد بوڑھے اور کمزور ہونے لگ جاتے ہیں۔ چلتے پھرتے وقت کچھ کھانے پینے سے انسان میں لا علاج بیماری جنم لے لیتی ہے۔ مسوڑھے میں درد ہو تو فوراً ایک کچا امرود کھا لیجئے، مسوڑھے کا درد ختم ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما لگانے سے زندگی بھر نظر کمزور نہیں ہوتی ہے۔ روز بیٹھ کر نہانے سے انسان کو دل کا دورہ زندگی میں کبھی نہیں پڑتا ہے۔ بطخ کے انڈے کھانے سے انسان کو زندگی بھر فالج کا مرض نہیں ہوتا ہے۔ خرگوش کو گھر میں بچے جنم دے دے تو سمجھ جاؤ گھر میں 100 سال تک غربت نہیں آئے گی۔ گھر میں کالی رنگ کی بکری بچے جنم دے دے تو سمجھ جاؤ گھر کا رزق کشادہ ہونے والا ہے۔ گھر میں پرندے زیادہ آتے ہیں تو سمجھ جاؤ گھر میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ سدا خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی کا خیال رکھو تاکہ تمہیں بھی خوشیاں نصیب ہوں۔ دنیا دار مردار ہے اور جو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اسے کتوں کی صحبت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ جو بھی انسان وقت پر اپنا کام نہیں کرتا وقت اسے اچھا سبق سکھا دیتا ہے۔ وہ انسان ہرگز آخرت کی آسودگی نہیں پا سکتا جو دنیا میں شہرت و عزت اور بلند رتبہ کا خواہش مند ہو۔ انسان کا قریبی وہی ہے جسے محبت اور پیار نے قریب کر دیا ہو اگرچہ نسب میں بعید ہو۔ جو بھی انسان کسی ایسے انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے جو اس کے قابل نہ ہو وہ اپنی نیکی پر ظلم ڈھاتا ہے۔ جس دل میں غم نہیں ہوتا وہ دل آخر کار بگڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ گھر اگر گھر میں رہائش نہ ہو تو بگڑ جاتا ہے۔ باپ ہمیشہ شفقت اور شرافت کی بنا پر مشورہ دیتا ہے۔ بیوی نفع اور نقدی کے پہلو مد نظر رکھتی ہے۔ کسی کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک نیا دشمن بنا رہے ہو یا پھر رقم سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار رہو۔ کم سے کم تر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بدرجہاں بہتر ہے۔ حیا باعث نیکی اور باعث بے حیائی باعث بدی ہے۔ تھوڑا سا حق بہت سے باطل کو بھگا دیتا ہے جس طرح تھوڑی سی آگ بہت سی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ کسی کی مصیبت پر اظہار افسوس کرنا انسانی فعل ہے اور اس مصیبت سے نجات دلانا ملکوتی عمل۔ خواہشات کی وادی کی خیر بات کہیں اور فیصلہ سازی اور باعمل ہونے کی عادت اپنائیں۔
بدکاری کا منشا بھی لذت کی ہرس ہے، اخلاق رذیلہ کی جڑ بھی یہی ہرس ہے۔ سچائی دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے، ہمیں اس کے مصرف کے بارے میں کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے۔ ظلم پاؤں کو پھسلاتا، نعمتیں دور کرتا اور آخر کار ظالموں کے گروہ ہلاک کرتا ہے۔ کھانے کے لحاظ سے ہمیشہ خود کو بھوکا رکھ اور حکمت کے لحاظ سے خود سیر رکھ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر جہاں کی ساری نعمتیں کا ایک لقمہ بنا کر مہمان کے منہ میں رکھ دو تب بھی مہمان کا حق باقی رہے گا۔ وہ لوگ جو لذت خطابت میں آ کر لوگوں کو غلط راہ پر ڈالتے ہیں، اپنے لیے مصیبت مرتب کرتے ہیں۔ آپ تقاضا چھوڑ دیں، شکایت کرنا بند کریں اور گلہ بند کر دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ کسی ایک مقصد کے حصول کا نام کامیابی نہیں، کامیابی اس مقصد کے حصول کا نام ہے جس کے علاوہ یا جس کے بعد کوئی مقصد نہ ہو۔ ایسی دعوت میں جانے کا کیا فائدہ جس میں نہ جانے سے دعوت کی مجموعی کیفیت پر کوئی نمایاں اثر نہ ہو۔ جو اپنے دوستوں کو برے کاموں سے نہیں روکتا وہ دوستی کے ہرگز قابل نہیں، ایسے دوست سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ کسی بندے کے لیے تھوڑا کام کر لینا مشکل نہیں ہوتا، جو چیز مشکل ہوتی ہے وہ ہے تمام عمر اچھے کام کرتے رہنا۔ کوئی بندہ کسی افواہ پر یقین نہیں کرتا جب تک کہ اس کی سرکاری طور پر تردید نہ ہو جائے۔ جس کے پاس صحت، قابلیت، دیانت و استقلال اور ہمت عالی ہو، اس کی کامیابی کی ترقی یقینی ہے۔ جو بندہ دشمنوں سے صلح رکھتا ہے وہ مراد کو پا لیتا ہے، اور جو شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ وہ بندہ جو کسی کے گھر میں جا کر اس پر حکومت کرے اور اپنی بڑائی کا دم بھرے وہ ذلیل و خوار ہوا۔ ان لوگوں کی مدد کرتے رہو جن کو مدد کی ضرورت ہو، ہمیشہ برائی اور بدی کے خلاف اٹھتے رہو۔ بخشش کا کمال یہ ہے کہ جو چیز کسی کو دینی ہو جلدی سے اس کو دے دی جائے، زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جو انسان سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے وہ تنگ دست ہو جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو عورت جھکے تو تم بھی نیچے جھک کر احتراماً اس کے پاؤں پر ہاتھ لگا دو، وہی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ دیانت دار ہونے سے صرف ایک ہی نقصان ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا بندہ ہر بات پر اعتبار کر لیتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو کیوں ایسا کم بخت بنائے جس کی وجہ سے مرنا جینے سے بہتر معلوم ہو۔ تعلیم یافتہ ہی بے وقوف نہیں ہوتے بلکہ وہ تعلیم یافتہ بھی بے وقوف ہوتے ہیں جو علم کا صحیح استعمال نہیں جانتے۔ جس مرد کو یہ لگتا ہے کہ وہ عورت سے جیت رہا ہے، دراصل وہ عورت کے آگے جھک رہا ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو، امید مایوسی سے 1000 گنا بہتر ہے، اور خوشیاں تمام خوبیوں اور امیدوں کی ماں ہے۔ کبھی بھی اپنے مقاصد کے لیے کسی سے جھگڑا مت کرو، ہاں ناحق ظلم کرنے والے کے خلاف آواز ضرور بلند کرو۔ دو طرف کا جھگڑا سننے سے پہلے فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر ہے۔ اگر تم ہنستے ہو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن جب تم رو گے اور تمہیں اکیلا ہی رونا پڑے گا۔ جب کوئی سوال کرے تو حوصلہ رکھ، اچھی طرح سوچ سمجھ اور پھر جواب دے، جلدی کرے تو شرمندہ ہوگا۔ 2 پھل ایسے ہیں جن کو صبح سویرے کھایا جائے تو قوت با 40 مردوں کے برابر ہو جاتی ہے،
اول ناشپاتی، دوم لیچی کا پھل۔ زندہ وہ نہیں ہے جس کے جسم میں جان ہو، بلکہ وہ بھی ہے جس نے دوسروں کے لیے جان دے دی۔ طلب مقاصد میں بہت سی ہلاکتیں پیش آتی ہیں اور بہت سی خوشیاں آخر کار لڑائی ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم جرائم کا انسداد کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا شمار جرم کے زمرے میں آتا ہو۔